میں آپ سب کو سلام. تشریف رکھیے. سب سے پہلے میری طرف سے، میرے شوہر کی طرف سے وہ موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایکچولی کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. ان کی خدمت فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور ہم اس کھیت کے مزدور ہیں جن کو لیبر ڈے کی چھٹی نہیں ہوتی. سو ہم خداوند کے کھیت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ورنہ آج وہ یہاں موجود ہوتے ہیں. مگر آپ کا سلام قبول کیجیے. میں پاسٹر خالد ہدایت صاحب کی ایکچولی مستر کال کی ساری کمیٹی کی اور جو دیگر پادری صاحبان یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کے درمیان آ کر کلام کی خدمت کرنا میرے لیے بڑی حقیقی اور عزت کی بات ہے. اس چرچ سے میرا بچپن جڑا ہوا ہے. سو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان گھر واپس آتا ہے. سو میں شکر گزار ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ حالات حاضرہ کی روشنی میں انتہائی اہم ہے. جیسا کہ دیگر پادری صاحبان نے بھی اس پر اسٹریس کیا، انہوں نے اپنے خیالات اظہار کیا جو بیش قیمت ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. ٹاپک کیا ہے جی؟ ہاں جی، بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار. The role of parents in the upbringing of children. اور ہماری مرکزی آیت ہے انسان کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت. اور کیا ہے آیت؟ یہ صرف لڑکے کی نہیں، اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں. سو کلام میں لکھا ہے لڑکے بھی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ پورا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. آمین. کلام کہہ رہا ہے جب خداوند آپ کو اولاد دیتا ہے تو اپنے بچوں میں یوں انویسٹ کریں، اپنے بچوں کو یوں نرچر کریں کہ جب آپ کے بچے پورے ہو جائیں انہیں تب بھی وہ باتیں یاد رہیں جو آپ نے ان کو اس وقت سکھائی تھی جب وہ آپ کی گود میں کھیلا کرتے تھے. کلام کہیں اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ تب بھی ہوں گے جب وہ پورے ہو جائیں. انسان کی عمر کی حد 70 حد 80 برس ہے. ہم اپنے بچوں کو جوان ہوتا ہوا دیکھیں، یہ خدا کا فضل ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. مگر ایک طریقہ جس کے وسیلے ماں باپ اپنے بچوں کے بڑھاپے میں بھی موجود رہ سکتے ہیں، کلام کہتا ہے وہ ذریعہ، وہ طریقہ تربیت کا طریقہ ہے. آپ کا بچہ جب پورا ہو جائے گا، اگر آپ نے اسے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، آپ نے اسے ہمیشہ کہا ہے بیٹا کچھ بھی ہو جائے always tell the truth، ہمیشہ سچ بولیے، تو جب آپ کا بچہ 60 سال کا 70 سال کا ہو جائے گا تب بھی آپ کی آواز اس کے کانوں میں گونجے گی اور وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس طرح والدین اپنے بچوں کے ساتھ بڑھاپے میں بھی موجود رہتے ہیں. مگر وہ والدین جو اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، بلکہ یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے، والدین ہونا بلاوے کا نام ہے. Being a parent is a calling. جب خدا انسان کو پیٹ کا پھل دیتا ہے، جب خداوند آپ کو باپ بننے کا فضل دے، ماں بننے کا فضل دے، تو یاد رکھیں کہ خداوند صرف آپ کو اولاد نہیں دے رہا، بلکہ خداوند آپ کو اپنی بادشاہی کے کھیت میں بلا رہا ہے، کیونکہ انہی بچوں نے کل کو کلیسیا بننا ہے. اور سیڈلی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاگردیت کا جو ذمہ داری ہے، جو شاگردیت کی رسپانسبلٹی ہے، وہ چرچ کی ہے.
मसदा, पहला थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन वो बच्चे का घर है, उसके वालिदैन की मौजूदगी है। इसको यूं समझ लीजिए, जेड़े बंदे नूं आपी गड्डी चलानी नहीं आती, वो किसी को गड्डी चलानी सिखा सकता है? वो नहीं सिखा सकता। वो बता सकता है गियर इधर है, स्टीयरिंग इधर है, ये फलां चीज इधर है, मगर वो गाड़ी चलानी नहीं सिखा सकता। अगर वो कोशिश भी करेगा तो गाड़ी का भी नुकसान होगा और गाड़ी चलाने वाले का भी नुकसान होगा। बच्चों की परवरिश ऐसी ही है। अगर आप खुद बतौर वालिदैन मसीह के शागिर्द नहीं हैं, तो ये आपकी भूल है कि आप अपने बच्चों की शागिर्दियत कर सकते हैं। और जो खुद प्यासा है वो किसी को सैराब नहीं कर सकता। कलाम कहता है सैराब शख्स ही दूसरे को सैराब करता है। तो अगर बाप ने कभी खुद कलाम पढ़कर नहीं देखा, माँ ने कभी खुद गिरजे जाकर नहीं देखा, तो आप अगर अपने बच्चे को कहेंगे ना बेटा सुबह उठें और चर्च जाएं, तो वो आपको शायद नहीं कह सकता। वो अपने दिल में सोचेगा अम्मी अब्बू तो खुद चर्च नहीं जाते, ये मुझे क्यों भेज रहे हैं। और बच्चे खुदावंद के बारे में चर्च से पहले माँ बाप से सीखते हैं। घर के अंदर क्या गुफ्तगू होती है। एक बच्चा जिसने पैदा होते ही, छोटे होते ही घर में लड़ाई देखी है, जिसने ये देखा है कि मेरा बाप मेरी माँ को गाली देकर बुलाता है, वो बच्चा क्या तस्वुर जिंदगी रखता हो। जरूरी है कि पहले तो वालिदैन नजात पाएं। तरबियत तो दूसरे नंबर पर आती है, पहले आप खुद तरबियत पजीर हो। अच्छा दरख्त अच्छा फल पैदा करता है। लोग अच्छे खजाने से अच्छी बातें निकालते हैं। सो मैं इंकरेज करना चाहती हूँ चर्च, अगर आप जो वालिदैन और आप में से कोई निजात याफ्ता नहीं है, तो आज के दिन अपना दिल खुदावंद को दें। आप अपनी जिंदगी खुदावंद में महफूज करेंगे तो आपके बच्चे भी यीशु को एक दिन जान जाएंगे। अदरवाइज उनके जहन में बाप का ख्याल सिर्फ गाली देने वाले का ख्याल होगा। उनके जहन में बाप का ख्याल औरत को मारने वाले का ख्याल होगा। उनके जहन में माँ का ख्याल सिर्फ टीवी देखने वाली औरत के तौर पर होगा। उनके जहन में माँ का ख्याल एक ऐसी औरत के तौर पर होगा जो सिर्फ बेचारगी का शिकार है। तेरा प्यो मेरी नहीं सुनता, मेरी इस घर से नहीं चलती। हमेशा जो औरत खुद तरसी का शिकार रहती है, कभी भी एक सेहतमंद माँ के तौर पर बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती। पहले खुद शिफा पाए, बाप भी शिफा पाए, अपने अंदर के कोड़ को साफ करे, माँ भी अपने अंदर के कोड़ को, गुनाह को यीशु के खून से धोए। आप दोनों मसीह को कबूल करने से एक नई मखलूक बने, ताकि फिर आप बतौर मसीही माँ बाप, हकीकी मसीही माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत कर सकें। आप क्या समझते हैं मारिया शहबाज का जो केस है, इसकी जड़ क्या है? उसका बाप शराबी है। एफजीए में हम बड़ा क्लोजली इस केस के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। बाप शराब पीता है। जिस आदमी के साथ वो एफआईआर दर्ज है वो उनके घर में शराब पीता है। अगर उस लड़की का बाप शराबी ना होता, उस लड़की के बाप को निजात मिली होती।
نہیں ہے، اس لیے گھر صرف مکان ہے، الہیاتی درسگاہ نہیں بنتی۔ So first parents, then children۔ میں اپنی زندگی کی گواہی جب دیتی ہوں تو میری زندگی کی گواہی میں میرے ماں باپ کی گواہی پہلے ہے۔ میں نے اس چرچ میں مسیح کو بعد میں جانا، پہلے میرے ماں باپ نے اس گرجے میں اپنی زندگی یسوع کو دی، ادھر بپتسمہ پایا، انہوں نے سیکھا خدا کے خادم سے کہ کس طرح ایک مسیحی کو جینا ہے، پھر انہوں نے ہماری تربیت کی کیونکہ ان کے اندر یہ سچائیاں موجود ہیں۔ آج میں آپ کو انکریج کرتی ہوں، خدا ان کا شکر ہو ان والدین کے لیے جو پہلے سے مسیح کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میری دعا ہے آج جان جائیں۔ تو جو دو حقیقی مسیحی پیرنٹس یہاں موجود ہیں، دوسرا پوائنٹ ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہے اپنے بچوں کو کلام کی تربیت دینا۔ اور یہ حوالہ آنٹی شریفہ نے پڑھا، میرے نوٹس میں تھا، استثنا کی کتاب تھا، اس کو کلمہ شمع بھی کہتے ہیں۔ اسرائیلی دن میں کئی دفعہ اس کلمے کو دہراتے ہیں۔ کلمہ شمع کیا ہے؟ چوتھی آیت چھٹے باب، استثنا چھٹا باب اور اس کی چوتھی آیت۔ سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا نہیں، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے اے فلاں بندے کی زندگی چ ہے مسئلہ اینو خدا کا نہیں پتا، نو نو نو، وہ جب اس کلمے کو دہراتے ہیں تو ہر شخص خدا کو اپنا پرسنل گاڈ جانتے ہوئے اپنے ذاتی رشتے کی بنا پر کہتا ہے، سن اسرائیل، شمع اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دن اے نہیں لکھیا ادھا دل تیرا کسی اور پاسے تے ادھا دل تیرا کسی اور پاسے، کلام کہتا ہے پورے دل سے۔ مسیحی ماں باپ، مسیحی ایماندار آدھا آدھا کچھ نہیں ہوتا، یا تسی یسوع دے ہوندے ہو تے یا تسی یسوع دے نہیں ہوندے۔ تے جے میں کہاں اتوار کو میں گرجے آواں تے ہاللویا دے نعرے لاواں تے خود نو اپنی کسی مشکل دی کسی پیر فقیر کو جاواں تے بھائی پھر تو پیر فقیر دا ہے، تو یسوع دا نہیں ہے۔ سو پورے دل سے اے اسرائیل، اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت، کچھ بھی 99.9% نہیں ہے، یہ 100% ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح نے اپنا 100% انسان کو دیا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میں آدھا آسمان پر رہوں گا اور آدھا زمین پر رہوں گا، بلکہ کلام کہتا ہے اس نے والنٹیرلی، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور ہمارے درمیان میں رہا، اور اس کا ایسا مزاج تھا جیسا انسان کا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس ساری گلوری کو جو آسمان پر تھی 100% والنٹیرلی چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس نے زمین پر انسان سے 100% محبت کی، اور کلام کہتا ہے اس نے ایسی تابعداری کی، اس نے ایسی محبت کی کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور شکر گزاری ہو کہ جب وہ مسیح کے منہ پر تھوک رہے تھے، جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھے ہوئے تھے، جب اس کو کہتے تھے ہمیں بتا کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو کلام کہتا ہے اس نے اپنے منہ کو نہ کھولا بلکہ صلیب پر چڑھ گیا، اور
دیا ہے وہ خداوند بدلے میں ہم سے بھی 100% مانگتا ہے، آدھا اودا کچھ نہیں۔ اور لکھا ہے یہ باتیں یعنی کہ خدا سے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے محبت رکھنی ہے، خداوند کے علاوہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش ہو جائے۔ تسی کدی دیکھے وہ پتھر کے اوپر جدوں کچھ لکھتے ہیں اس کے اوپر اسے کندہ کر دیا جاتا ہے، یعنی پتھر ٹوٹے گا تو تبھی وہ چیز جائے گی، جب تک پتھر قائم ہے تو جو چیز کھود کر اس کے دل کے اوپر، پتھر کے اوپر لکھ دی گئی ہے وہ مٹ نہیں سکتی۔ یہاں پر نقش کرنے سے یہ مراد ہے، ان باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لیں، تجھے پتا ہو کہ میرا خدا کون ہے، تجھے پتا ہو کہ کلام زناکاری کے بارے میں کیا کہتا ہے، تجھے پتا ہو کلام جھوٹ بولنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، تجھے پتا ہو کلام چوری کے بارے میں کیا کہتا ہے، تجھے پتا ہو کلام زبان کے استعمال کے بارے میں کیا کہتا ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے کلام غصے کے بارے میں کیا کہتا ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کلام کی سچائیاں کیا ہیں۔ یہ تیرے دل پر کھبی ہونی چاہیے کہ جے کوئی کٹنا بھی چاہے تے تو مارتے سکنا ہے لیکن کوئی انہاں گلاں تو تیرے چوں کٹ نہیں سکتا۔ یہ کلام کہہ رہا ہے، اس طرح کی تربیت کی بات کر رہا ہے۔ تسی سوچو اگر آپ نے اپنے بچے کے دل پر لکھ ہی دیا کہ دنیا میں چاہے جتنے مرضی مذاہب ہوں ایک ہی معبود ہے جس کو سجدہ روا ہے اور وہ معبود اسرائیل کا قدوس ہے، آپ کے بچے مر سکتے ہیں مگر یسوع مسیح کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دل پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کوئی آ کر جو مرضی کرے نا، پوری دنیا بھی اگر وہ آپ کے بچے کو آفر کریں گے نا تو آپ کا بچہ کہے گا مجھے ساری دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف یسوع مسیح چاہیے۔ اور کوئی آزمائش ایسی نہیں جو پہلے سے نہ گزری ہو۔ آج جب ہم فورسڈ کنورژنز کی بات کرتے ہیں، مذہب کی جبری تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکوں کو یا بچوں کو کیا آفر ہوتی ہے؟ ہم آپ کو ایک بڑی عالی شان زندگی دیں گے، روپیہ پیسہ دیں گے، ہم آپ کو ڈیفینس میں گھر لے دیں گے، تمہاری یونیورسٹی کی فیس دے دیں گے، تجھے ابراڈ بھیج دیں گے، تیری وجہ سے تیرے خاندان کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ یہی آفر ہے نا، اور کی آفر ہے؟ وہ امریکہ کا ویزا ہو جائے گا، اس تو بڑی کیڑی آفر ہے؟ آج کل لوگوں نے سب تو بڑی آفر ہے نا۔ یاد رکھیں دشمن شریف وہ یسوع کے پاس آیا اور اس نے اسے ککرے سے تمام تر دنیا کی شان و شوکت دکھائی، اور بدلے میں اس نے یسوع کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ ہمارے بچوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے اگر تم جھک کر کسی کو سجدہ کرو جسے ہم مانتے ہیں تو ہم دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دیں گے۔ مبارک ہیں وہ مسیحی بچے جن کے دل پر مسیح کا جواب لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرے۔ سجدہ کرنا ینگ کڈز، سجدہ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جھک کر اپنی پیشانی کسی کے قدموں پر رکھ دیں، اور جدوں تسی گنجائش کرتے ہو نا وہ سجدہ کر۔ اچھا میں تھوڑی جی گل کرنا،
اچھا ہے کہ صرف فرینڈ شپ ہے، انہیں ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر سکتی ہوں کہ میرا ایج گیپ آپ لوگوں سے بہت زیادہ نہیں ہے، اور سارا دن ہم نوجوان اسٹوڈنٹس میں کام کرتے ہیں. It starts with simple friendship. دوستی ہے. یہ دوستی کچھ نہیں ہو. لڑکیوں کی لڑکیوں سے اور لڑکوں کی لڑکوں سے دوستی ہو. اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک اصول نوجوانوں کو بتاتی ہوں. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی سے سلام دعا یا آپ کا کوئی بھی معاملہ وہ ٹھیک ہے یا غلط، تو اس کا ایک سمپل ٹیسٹ ہے. جیسے لٹمس پیپر ٹیسٹ نہیں ہوتا 9ویں 10ویں میں، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. جو بات میں اپنے باپ یا اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی وہ بات غلط ہے. اگر میں جا کر اپنے باپ کو بتا سکتی ہوں کہ یونیورسٹی میں وہ فلاں لڑکا اس سے میری سلام دعا ہے، تو بھائی پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی اور آپ کو چھپانا پڑتا ہے، یا آپ کو لڑکوں کو گھر سے باہر جا کر فون سننا پڑتا ہے، تو سمجھ لیں کہ شریر نے پھندا لگا لیا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ شریر جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے. وہ ساڈے کو ستا نہیں تے نہ ٹھلا ہے. وہ ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. جیسے ہی آپ اپنے میسیجز کو پاسورڈ پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس مومنٹ آپ اپنا فون اپنی ماں یا اپنے باپ سے چھپاتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ پھندا لگ گیا ہے. اور اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ شیر ببر کے ہاتھوں مارے جائیں گے. مبارک ہیں وہ مسیحی بچے جو شیر ببر کا مقابلہ خدا کے کلام سے کرتے ہیں. اور جب کوئی انہیں کہتا ہے یہ بات اپنے امی ابو کو نہ بتائیں، سنیں، تعلیموں کی ضرورت نہیں، سنیں، سیکھیں. اگر کوئی مجھے یہ کہے نا کہ میں یہ بات جا کر اپنے باپ یا اپنی ماں کو نہ بتاؤں، تو وہ شخص میرا دشمن ہے، میرا دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جنہوں نے مجھے پالا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی مجھ میں انویسٹ کی ہے، اگر میں ان کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی تو میں دنیا میں کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی. میں خود کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں اور میں اپنے خاندان کو بھی دھوکہ دے رہا یا دھوکہ دے رہی ہوں. گناہ بڑا چال باز ہے. کلام کہتا ہے انسان کا دل بڑا ہیلے باز ہے، سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے. تے بچے مینوں ویکھ کے ہسن دے نے، باجی کھچدیاں گلاں کر، باجی وہ گلاں کر رہے نے جڑیاں چھیتی تہاڈے نال کوئی نہیں کردا. اور یہ زندگی کی سچائیاں ہیں. سو ان باتوں کو کلام کہتا ہے اپنے دل پر بھی نقش کریں اور اپنے بچوں کے دل پر بھی نقش کریں. اور پھر کیا لکھا ہے، ان کو صرف ایک دفعہ سکھائیں. ہاں جی، استثنا کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ میرے بارے میں دیکھو، کلام پڑھو، اوتھے دیکھو کی لکھا ہے. اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کروانا. اس سے پہلے کہ یہودی اپنے بچوں کو ABC سکھائیں، وہ ان کو پہلے شریعت کی تعلیم دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ واضح طور پر بولنا شروع کرے، ماں پیو کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے اسی کیڑے اسکول پاؤں. چلو میرا بیٹا بتاؤ یہ کون سا کلر ہے، چلو بیٹا ABC سناؤ. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے بچوں کی زمینی تعلیم سے پہلے ان کی روحانی نشو و نما کا آغاز بھی کریں. آپ کا بچہ 4-5 سال کا ہو تو اس کو 10 احکام رٹے ہوں لیکن سمجھ کے ساتھ. کئی دفعہ ہم ذہن نشین کروانے کو صرف رٹا سمجھتے ہیں کہ صرف دعائیں
پرانی یاد کروا دیتی کہ بھائی اسی بڑا ماں کا مان ہے، وہ بھائی اچھی بات ہے، لیکن کلام رٹنے سے نہیں چلتا۔ اگر آپ اپنے بچے کو ایکسپلین کریں گے اس کا کیا مطلب ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ بیٹا ہم اس لیے خداوند کا نام پاک مانتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں برائی کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے بیٹا اگر آپ گناہ کریں گے تو یہ خداوند کی تکبیر ہے۔ تو آپ کا بچہ 80 سال تک بھی جب کبھی دعائے ربانی پڑھے گا اس کو آپ کی یہ بات یاد رہے گی۔ اس لیے استثنا میں لکھا ہے تو ان باتوں کو اپنے بچوں کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے وقت رشتہ داروں کی برائیاں کرنا ہے جی نہیں تو کیا کرنا، ان کا ذکر کرنا، یعنی کہ آپ کے گھر میں جو کنورسیشن ہوتی ہے، جب سارے دن کے بعد آپ اپنے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھیں بیٹا آج کوئی حکم جو کلام میں آپ نے سیکھا تھا اسے توڑا تو نہیں، آج آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو آپ ابو کو بتا سکتے ہیں، آپ امی کو بتا سکتے ہیں۔ بچے اس لیے بھی ہمارے کلچر میں ماں باپ کو بتانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ابو گل بات جو سونے نے چانڈ پہلے مار دینا ہے۔ ایک خوف ہے، ایک ڈسٹنس ہے، جنریشن بدل رہی ہے۔ بڑی عزت سے جو بڑے یہاں پر موجود ہیں، خاص طور سے جو باپ ہیں، میں آپ کو انکریج کروں گی، اگر آپ اپنے بچوں کو وہ سپیس نہیں دیں گے جہاں وہ آ کر آپ کے گلے لگ کر آپ کو اپنی غلطی بتا سکیں، تو پھر دنیا ان کو وہ جگہ دے گی جہاں انہیں لگے گا میں جا کر کوئی بھی غلطی بتاؤں گا تو کوئی میری عدالت نہیں کرے گا۔ تو یا وہ آپ ہوں گے یا وہ دنیا ہوگی۔ مبارک ہے وہ مسیحی باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں تاکہ ان کے بچے آ کر اپنی غلطی کا اقرار کر سکیں، اور وہ باپ کے ہاتھوں مار کے ڈر سے نہیں بلکہ اس خوشی سے کہ میرا باپ مجھے معاف کر دے گا، آپ کے ساتھ شیئرنگ شروع کر دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں پیو گھر چ آئے تو سارے کو اندرا چ بڑھ جانا چاہیے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ مبارک ہے وہ مسیحی باپ کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو بچے بھاگتے ہوئے جائیں اور کہیں ابو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ابو آج کالج میں یہ ہوا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، اور آپ اپنے باپ کو گلے لگا سکیں۔ باپ کی موجودگی گھر میں خوف نہیں بلکہ تحفظ کا نشان ہونی چاہیے۔ اب فادرز پریزنس یہ فیئرفل نہیں ہونی چاہیے، یہ پلیزنٹ ہونی چاہیے۔ اور بچے امیوں کو اس لیے بات نہیں بتاتے، امیاں کھول دیا نہیں، پھر کوئی بھی غلطی ہوئی تھی کہ امی نے تانا ہی مارنا ہے، اس لیے بچے نہیں بتاتے۔ تو اچھی بات ہے، ہم بچوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پیرنٹس بھی تربیت پذیر ہوتے ہیں۔ بچے نے بتا دیا، اس نے معافی مانگی، آپ نے اگر معاف کر دیے تو پھر دوبارہ اس غلطی کو ریفرنس نہ بنائیں۔ آپ خود سوچیں کیا خداوند ہماری غلطی کا ریفرنس دیتا ہے؟ اس طرح سے تو ہم جتنی غلطیاں کرتے ہیں نا ساری زندگی، خداوند نے پھر کتاب سے لکھ لے تو کہے ہاں بھائی اے تو پرسوں بھی جھوٹ بولیا سی، وہ دو بھی معافی مانگی سی، انہیں پھر غلطی ہو گئی ہے۔ اس طرح سے بچے آپ کو بات بتانا بند کر دیں گے۔ اصل معافی کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی۔ معافی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کلام کہتا ہے خدا نے ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیا
حساب میں نہیں لاتا۔ تو مبارک ہیں وہ ماں باپ جو بچوں کی تربیت میں بچوں کو پریکٹیکلی معاف کرنا سکھاتے ہیں۔ آپ معاف کریں گے تو آپ کے بچے بھی معافی کو سیکھیں گے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے جو کہ افسیوں کے خط میں ہے، اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت۔ سب کلام نکالتے ہیں۔ افسیوں کا خط اور اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا، جس کا ترجمہ آیا ہے تربیت، یہ یونانی کا لفظ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں ایکٹریفیتے، جس کا مطلب ہے آپ پودا لگاتے ہیں، آپ ایک دفعہ اسے پانی دے کر بھول نہیں جاتے۔ اچھا مالی ہر روز اپنے پودے کی نگہداشت کرتا ہے، وہ ہر روز دیکھتا ہے موسم کے مطابق کیا اسے آج کھاد کی ضرورت ہے، کیا اسے آج پانی کی ضرورت ہے، کیا اسے آج کوئی چھانٹ کاٹ کی ضرورت ہے، آج میرے گوٹی کرنے کی لوڑ ہے، تے جی کی ہاتھ رکھے ہوئے روز انہیں پتے ہی لائے جائے تو کیا پودا بڑھے گا؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پودے رکھے ہو یا کبھی پودا رکھا ہو؟ آئیڈیا ہے آپ کو میں کیا بات کریں؟ اگر آپ ہر وقت بچے کے ساتھ ایک رویہ رکھیں گے نا، وہ بچہ پھلدار نہیں ہو سکتا۔ بچے بھی والدین پودوں کی طرح موسم کو دیکھ کر کھاد دیجیے، جب ڈسپلن کرنا ہے تو ڈسپلن کیجیے، جب محبت کی ضرورت ہے تو محبت کیجیے، جب کوئی بات سمجھانے کی ضرورت ہے تو سمجھائیے۔ ہر وقت ایک ہی گیئر سے گاڑی نہیں پانی، آپ ایک ہی گیئر میں گاڑی ڈال کر نہیں چلا سکتے۔ کبھی ہم پہلے گیئر پر جاتے ہیں، کبھی دوسرا گیئر لگانا پڑتا ہے، کبھی ٹرن لینا پڑتا ہے، کبھی گاڑی روکنی پڑتی ہے، کبھی اے سی کا ٹیمپریچر زیادہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کم کرنا پڑتا ہے، کبھی ہیٹر بھی چلانا پڑتا ہے۔ تو اچھے ماں باپ وہ حساس ہوتے ہیں، وہ موسم کے مطابق پودے کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اس طرح پودا بڑھتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آئے گا اس پودے پر گھونسلے بنیں گے، اس پر پرندے آئیں گے، اس پر پھل لگے گا، اور جب ایک پھلدار پودے کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کے مالی کی تعریف کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں کو دیکھ کر لوگ صرف ماں باپ کی نہیں بلکہ خداوند کی تعریف کریں کہ کیا ہی اچھی تربیت کی ہے، کیا ہی پھل لگا ہے، یہ اس ساری محنت کا نتیجہ ہوگا۔ سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا تے جڑے پودے بیٹھے جی مالی نے کوٹی کر دیتی ہے تے پودا یہ نہیں کہتا ہن تو میرا مالی نہیں، تے پودا ٹور پہنتا تے کہتا میں تجھے باغ سے جا کے لگن لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہاتھ آپ کو نوالے کھلاتے ہیں وہ ہاتھ آپ کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار انہیں آسمانی باپ کی طرف سے حاصل ہے، وہ آپ کے مختار ہیں، اور ماں باپ نے ایک دن خداوند کو اس مختاری کا حساب دینا ہے۔ ایسے جڑے بڑے بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ جدو آپ بھی ماں پیو بنو گے نا ادو تمہیں پتا لگے گا۔ پھر میں سوچتی ہوں سان کہ ہر میرے انجلی گلا کرتے ہیں، جی امی کہتے ہوتے سن تیری شادی ہوئی گی
تینوں پتا لگے گا کہ ذمہ داری کنوں کہتے ہیں. تو میں کہتی سامنے ڈراتے رہتے. پھر شادی ہو گئی, پھر پتا لگ گیا. اسی طرح سے ماں باپ کی تربیت کو آپ تب سمجھیں گے جب کبھی زندگی میں جا کر آپ خود ماں باپ کریں. سو خداوند کا شکر کریں اپنے ماں باپ کے لیے. جس پودے کا کوئی مالی نہ ہو وہ پودا جل جاتا, اس پودے کو لوگ اکھاڑ دیتے ہیں. شکر گزاری ہے ان بچوں کے لیے جن کے سر پر ماں باپ موجود ہیں. اور میری دعا ہے آپ کے ماں باپ آپ کے سر پر آپ کے بڑھاپے تک رہیں, اور خدا تمہیں عمر کی درازی بخشے. یہ بڑی خوبصورت, دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی, وہاں لکھا تھا دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں جن کو آپ کی ترقی سے کبھی جلن نہیں ہو سکتی, اور وہ 2 لوگ میں سے ایک آپ کا باپ ہے اور دوسری آپ کی ماں ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا ہے نا, اس کے دل میں کبھی آپ کی ترقی کو لے کر جلن آ سکتی ہے, مگر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کو لے کر کبھی جلن نہیں آتی, بلکہ وہ دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ خداوند ان کے بچوں کو سرفرازی دے, خداوند ان کے بچوں کو ترقی دے. اور مبارک وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی ان کے تابع دار رہتے ہیں, کیونکہ برکت کا راز انہی باتوں میں ہے. برکت ماں باپ کی دعا سے آتی ہے. خداوند کا آسمان ماں باپ کی دعا سے بچے کے لیے کھلا رہتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ساری دنیا میں سے جتنے میرے پریئر پارٹنرز ہیں ان میں سے کوئی شاید دعا کرنا میرے لیے کسی دن بھول جائے, مگر میری ماں کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ میری ماں میرے لیے اور اس خدمت کے لیے دعا نہ کرے. یہ میں آج اس سیمینار میں آ رہی تھی, اس سے پہلے کہ میں صبح اٹھ کر دعا کرتی, میری ماں کا میسج آیا ہوا تھا, بیٹے میں نے دعا کر دی ہے, خداوند آج تجھے کثرت سے استعمال کرے. اور میں جب کبھی کلام سناتی ہوں میں جانتی ہوں میرے ماں باپ کی دعائیں میرا تعاقب کرتی ہیں. خداوند ان دعاؤں کے جواب میں کلام کو مجھ پر نازل کرتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کو سرفرازی دلائیں. اور دعا ایسی چیز ہے جسے آپ روپے پیسے سے حاصل نہیں کر سکتے. دعا ایسی چیز ہے جو محبت سے نکلتی ہے. آپ جا کر کسی کو کہنا میں تجھے 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں, میرے لیے دعا کر, وہ شاید 10 کروڑ لین دی تاڑے کی دعا کر دے تے اگلے گھنٹے تسی انہوں یاد بھی نہ ہو. مگر جو دل آپ سے محبت کرتا ہے وہ دل آپ کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتا, اور وہ دل ماں باپ کا دل ہوتا ہے. 6 باتیں ہیں جو میں چاہتی ہوں پیرنٹس آپ لکھ لیں, جو بچوں کی تربیت میں آپ کی مددگار ہوں. پہلی بات محبت. محبت تمام تر باتوں کا چشمہ ہے. کلام کہتا ہے خدا محبت ہے. اپنے بچوں سے بے لوس محبت کریں. اب آپ کہہ رہے ہوں گے بچی کی اتنی گلا کرنی ہے, عزیز کی بچیاں نہ پیار نہیں کرتے. کئی دفعہ ماں باپ کی محبت نہ مشروط ہو جاتی. مشروط کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی بچہ نافرمانی میں چلا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جڑا فرما بردار ہے میں انہوں بہت پیار کرنا. کلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے. آپ مصرف بیٹے کے بارے میں جانتے ہیں. کلام بتاتا ہے اس لڑکے
لڑکے نے باپ سے اپنا حصہ لیا اور دور دراز ملک میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے عیاشی کی اور پیسے خرچ لیے، مگر ایک چیز جو پیچھے نہیں بڑھتی وہ باپ کا دل تھا۔ جس دن اس نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو یہ نہیں لکھا کہ بچہ دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ باپ دوڑ کر گیا، انہیں کو برداشت نہیں ہویا۔ اس کی محبت اتنی زیادہ تھی، اس کی محبت سے وہ لبریز تھا، وہ بھاگا ہوا گیا اور اسے کہتا ہے میرے بیٹے، اور اسے گلے لگایا اور اس کو پوشاک دی اور اس کو کہا ویلکم بیک۔ اپنے بچوں سے ایسی محبت کیجیے۔ آپ کی محبت ان کو خدا کی محبت سے انٹروڈیوس کرے گی۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، اکثر ان لوگوں کو صلیب کا پیغام قبول کرنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے جن کے والدین اور بالخصوص باپ جو ہیں وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ یعنی جو بچے اپنے باپ کو صرف مار کٹائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مکاشفہ قبول کرنا کہ آسمانی باپ اچھا باپ ہے مشکل ہے، اس لیے کہ دنیا میں ان کا جسمانی باپ آسمانی باپ کی تصویر پیش نہیں کرتا۔ مبارک ہے وہ باپ جو اپنے رویے سے، اپنی شفقت سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آسمانی باپ خدا محبت ہے۔ دوسری بات، بچے ماں باپ کی اور ماں باپ بچوں کی عزت کریں۔ ہمارے کلچر میں رسپیکٹ ون وے ہے، ہم کہتے ہیں چھوٹا بڑے کی عزت کریں۔ کلام کہتا ہے تم میں سے جو عزت چاہتا ہو وہ ہم بڑے نہیں جو بولن دے اور کہتے ہیں چوپ جدو میں بچیاں کی گل کر رہی سوں تو بڑے راضی سن پیچھے کلام کہتا ہے بڑے اپنے نمونے سے بچوں کو عزت کرنا سکھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی رائے لیں، بیٹا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اے نہ کہو بس جو کہہ دیتا ہے ایسا ہو کے گل نہیں ہونی۔ اس طرح آپ کے بچے احساس کمتری میں چلے جائیں گے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی پریکٹیکل مثال دے سکتی ہوں۔ میرے ابو، آپ میں سے موسٹلی بھائی جانتے ہیں، میرے ابو بھی سخت طبیعت شخص ہے۔ میرا باپ ڈسپلن پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن although کہ میرے ابو کبھی اسکول نہیں گئے، مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے کہ بات خداوند کی طرف سے انہوں نے سیکھی۔ میں گھر میں بڑی ہوں، بیٹی ہوں، بیٹا نہیں ہوں، تو جس کلچر میں بیٹے کی بڑی امپورٹنس ہے، میرے باپ نے میری تربیت یوں کی کہ مجھے کبھی اس بات پر افسوس نہیں ہوا کہ خدا نے مجھے بیٹی بنایا ہے، بلکہ میرا باپ کہتا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ بھائی مینو اپنے منڈیاں نالوں مینو اپنی کڑی جڑی ہے تھوڑی زیادہ عزیز ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو آج بھی چڑھاتی ہوں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو ابو نے نرالا کی مٹھائی بانٹی تھی، تو جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت یہاں گولڈن سویٹس ہوتا تھا، تو تب ابو نے یہاں سے مٹھائی بانٹی تھی۔ میرے اندر یہ حوصلہ اس عزت کی وجہ سے ہے جو بچپن سے میرے باپ نے مجھے دیا۔ مجھے دنیا کے مردوں سے ڈر نہیں لگتا، تو ایک کمرے میں جتنے مرضی مرد لیڈر بیٹھے ہوں، میں اس اعتماد سے بیٹھتی ہوں کیونکہ میرے باپ نے، میری ماں نے یہ بات سکھائی ہے کہ جب تک خداوند تمہارے ساتھ ہے تم دنیا پر غالب ہی آؤ گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں۔ مت اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر دبائیں کہ وہ بیٹیاں ہیں،
سے اور پھر اس کے بھائیوں سے آتا ہے۔ میں اس بات کی قائل نہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس بات کی قائل نہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اندر بند کر کے رکھیں۔ ہاں، جہاں پر اندر رکھنے کی ضرورت ہے وہ ضروری ہے، مگر آپ کو ان کو کسی نہ کسی ٹائم تو باہر نکالنا ہے۔ وہ یونیورسٹی بھی جائیں گی، وہ کالج بھی جائیں گی، وہ نوکری بھی کریں گی، دنیا چاند پر اس سے آگے پہنچ گئی ہے۔ آپ بچیوں کو 7 پردوں میں نہیں رکھ سکتے۔ اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ 1000 لوگوں میں بھی کھڑے ہوں تو کسی کی جرأت نہ ہو کہ وہ کوئی بات انہیں کر سکے، کیونکہ وہ جانتے ہوں کہ ان کی تربیت کرنے والے ماں باپ کون ہیں، ان کے اندر جو ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے وہ یسوع مسیح پر ہے۔ تو دنیا کی کیا جرأت ہے کہ وہ آپ کے بچوں پر غالب آ جائیں؟ ہمیشہ یسوع مسیح کے فضل سے آپ کے بچے ہی دنیا پر غالب رہیں گے، ان کا ایمان، ان کی گواہی ہی قائم رہے گی۔ سو اپنے بچوں کو گھر میں عزت دیں، وہ دنیا سے عزت کروا لیں گے۔ اگر آپ گھر میں ان کی عزت نہیں کرتے، وہ بیچارے احساس کمتری چ رہیں گے تو پھر دنیا انہوں کو برگلا دے گی۔ سو پیرنٹس پلیز ریسپیکٹ یور چلڈرن۔ بات میں نے یہ بتانی تھی کہ میرے ابو میری رائے لیتے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ کسی کو شادی میں کتنے پیسے دینے چاہیے۔ میں چھوٹی تھی لیکن میرا باپ میری ماں کو بھی بٹھاتا تھا، بھائی میرے مجھ سے چھوٹے تھے، ان کو بالکل ہی نہیں پتا، اور مجھے بھی ابو بٹھاتے تھے اور کہتے ہوتے تھے بیٹے یہ ہم نے فلاں کی شادی میں جانا ہے تو تمہارے خیال سے کتنے پیسے دینے چاہیے؟ تو میں کئی دفعہ کوئی اماؤنٹ بتا دینی، کبھی کوئی اماؤنٹ بتا دینی، یہ نہیں، لیکن اس سے مجھے لگتا تھا میرا مشورہ میرے باپ کی نظر میں بڑا ویلیوبل ہے۔ تو آج میرے ٹیچرز جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہ کہتے ہیں اس کی بڑی رائے ہوتی ہے کلاس میں۔ آج جب میں دفتر میں بیٹھتی تو لوگ کہتے ہیں باجی کی رائے بھی دے دیں۔ یہ رائے دینا مجھے کس نے سکھایا؟ یہ رائے دینا مجھے میرے باپ نے سکھایا، کیونکہ میرے باپ نے پہلے میری عزت کی ہے۔ سو آپ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، اپنے بچوں کو حدود کے بارے میں بتائیں، انہیں بتائیں ان کی لمٹ کیا ہے۔ پودے کے گرد دیکھیں، آپ اس صورت میں کسی کتے کو، کسی بلی کو پودے کے قریب آنے سے روک سکتے ہیں جب آپ نے پودے کے گرد باڑ بنائی ہوگی، ورنہ تو جانور آئیں گے اور کھیت کو تباہ کریں گے۔ ان کا کام یہ ہے، آپ ان کی سرشت، آپ ان کی نیچر کو بدل نہیں سکتے۔ اور میں جا کے کہا جی میں 6 کروڑ لوگوں کی سرشت بدلتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بطور ماں باپ آپ اپنے کھیت کے گرد، اپنے گھر کے گرد باؤنڈری لگائیں۔ آپ کے بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ شام کو 7 بجے کے بعد وہ باہر نہیں جا سکتا۔ آپ کے بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ گلی کے کونے پر کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ کے بیٹے کو تمیز ہونی چاہیے کہ جب وہ شلوار قمیض پہنتا ہے یا اس نے شرٹ پہنی ہے تو اس کے بٹن کہاں تک بند ہونے چاہیے۔ یہ باؤنڈری، یہ لمٹ آپ سکھائیں۔ آپ کی بیٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے اگر ہم کسی کالونی میں رہتے ہیں تو ہمارا گھر یورپ میں نہیں ہے، ہم اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ بالوں کا کون سا رنگ جو ہے وہ بڑا رسپیکٹ فل نظر آتا ہے۔ آپ کے بچوں کو یہ لمٹس پتا ہونی چاہیے۔ آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو اٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں کی ماں باپ کے ساتھ جو مرضی لڑائی ہو، آپ نے ہمیشہ سلام کرنا ہے۔ یہ باؤنڈریز ہیں۔
آپ کالج جاتے ہیں بیٹے، آپ اس طرح سے اپنی دوستیوں کو مینٹین کریں۔ اس وقت بچوں یہ باتیں بری لگتی، جیسے میرے گھر میں ایک اصول تھا، میرے والد ان کو بالکل پسند نہیں تھا کہ میں کسی دوست کے گھر جاؤں، تو چاہے کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جب تک میں یونیورسٹی میں نہیں چلی گئی، مطلب میں بالغ نہیں ہو گئی، مجھے اچھے برے کی بہتر تمیز نہیں آ گئی۔ میرے ابو کا کہنا ہوتا تھا اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کی والدہ اس برتھ ڈے پارٹی میں آپ کے ساتھ جائیں۔ ادو میں بھی تاڑے وگو بڑے بڑے پیڑے منہ بناتی سی، پاپا کیوں؟ پاپا وہاں سارے فرینڈز آئیں گے، پاپا امی کے ساتھ جاؤں گی تو وہ پھر مجھے اسکول میں مذاق کریں گے۔ تو میرا باپ فورس نہیں کرتا، سمپل تھا، بیٹے میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتا، آپ کی چوائس ہے، یا جائیں گے تو امی کے ساتھ جائیں گے، ادروائز آپ نہیں جائیں گے۔ تو موسٹلی پھر میں یہ کہتی تھی اچھا پارٹی، چلو برتھ ڈے پارٹی ہے، اچھا امی کے ساتھ چلی جاؤں۔ تو بس اس سے بچہ چوائس کرنا بھی سیکھتا ہے، مگر آپ نے لمٹ لگائی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی کے جوان ہو گئے ہیں، اب بھی وہ گھر میں 9 بجے کے بعد اگر کبھی لیٹ ہو جائے تو پہلے ابو کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ پاپا لیٹ ہو رہے ہیں، اب یہ کام آ گیا ہے۔ سو اس طرح کی باؤنڈریز ضرور اپنے بچوں کے ساتھ انٹروڈیوس کیجیے۔ 5ویں بات، اپنے گھر میں کسٹم بنائیں ٹو سے تھینک یو۔ اپنے بچوں کو جب وہ آپ کو پلیٹ پکڑاتے ہیں، سے تھینک یو بیٹا۔ آپ کے بچے آپ کو جوتی لا کر دے رہے ہیں، سے تھینک یو بیٹا۔ آپ کے ابو آپ کے لیے فروٹ لا رہے ہیں تو چودھری نہ بنو، کہتے ابو کا کام ہے ابو نے فروٹ لیا کے دے دیں۔ ہمیشہ کہیں پاپا تھینک یو سو مچ۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں جنہوں نوکریاں کرو گے تمہیں پتہ لگے گا کہ آپ کا باپ آپ کے لیے سارا دن کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، مگر ایک باپ کو احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ بھئی ایتھے کوئی کول پلئی ہوا، میری نوکری چلی گئی، میرے بچوں کا رزق کمپرومائز ہو جائے۔ میں انکریج کرنا چاہتی ہوں ایسا تھینک یو اپنے ماں باپ کے پاؤں دبایا کریں۔ ہر روز اپنے باپ کو اپنی ماں کو کہا کریں امی میں آپ کے پاؤں دبا دوں۔ آپ نہیں جانتے، آپ واقعی ابھی نہیں جانتے، آپ کے ماں باپ آپ کو صرف روٹی نہیں کھلاتے، کپڑے لا کر نہیں دیتے، وہ آپ کو اپنی زندگی دیتے ہیں، اور وہ زندگی آپ انہیں کبھی واپس نہیں کر سکتے، آپ صرف انہیں شکریہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب تک وہ ہیں ان کو شکریہ کہیں۔ ہمارے اندر ہمارے ماں باپ کی زندگیاں انویسٹڈ ہیں، تو شکریہ کیا چیز ہے؟ جب آپ کو موقع ملے ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں ہمیشہ نوجوانوں کو یہ بات کہتی ہوں، ایک دن آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، they will be gone، وہ چلے جائیں گے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، لیکن جب تک ماں باپ ہیں ان کو وقت دیں۔ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آپ کے لیے یوں فکر نہیں کر سکتا جیسے تمہارا باپ یا تمہاری ماں کر سکتی ہے، سو ان کو شکریہ کہیں۔ پیرنٹس آپ بھی اپنے بچوں کو شکریہ کہیں۔ اگلی بات، ماں باپ بچوں کو اور بچے ماں باپ کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ کے امی ابو پرفیکٹ نہیں ہیں، کسی کے امی ابو پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ کلام کہتا ہے ایک ہی شخص دنیا میں ہوا ہے جو کامل ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ ماں باپ سے بھی آپ کا دل دکھ جاتا ہے، تو سے سوری، پیرنٹس آپ بھی سوری کہہ سکتے ہیں، بچوں آپ بھی سوری کہیے تاکہ آپ ایک دوسرے کے لیے کڑوے نہ ہوں۔ سو انہی باتوں کے ساتھ میں آج کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آئے؟ کتنے امی ابو ہیں جن کے بچے بھی یہاں پر ہیں؟
اچھا میں دعا آپ کے لیے کروں گی، مگر اس طرح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اٹھیں، شور نہیں کرنا، یہ دعا کا وقت ہے۔ آپ فیملی وائز ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، پلیز اٹھ جائیں، بڑے بھی اٹھ جائیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ گول دائرہ بنا لیں، اپنی بیوی ڈھونڈیں، اپنے بچے ڈھونڈیں، اور جن کے پیرنٹس نہیں آئے وہ یہاں سامنے آ جائیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہے وہ ویسے سامنے آ جائیں، میرے پاس ادھر آئیے، چلیں جی، باقی فیملی ہو جائے، بیکاز دس از اے فیملی سیمینار۔ ویری ویل، اوکے، جو فیملیز ہیں وہ پیچھے گول دائرہ بنا لیں، بچے اپنے امی ابو کے ساتھ، چلیے اب لڑکے شرمانا نہ شروع کر دیں، اپنے امیوں کے پاس جائیں اور ابوؤں کے پاس جائیں اور ان کا ہاتھ پکڑیں۔ ہاں جی، بنا لیا گول دائرہ، ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ویری ویل، آپ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بھائی بھی بچے بھی، اگر آپ کے ابو نہیں ہیں بیٹے آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ خاموشی اختیار کریں، جو اپنی فیملی کے ساتھ ہے اپنے گھر والوں سے کہیں امی ابو شکریہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کہیں اپنے امی ابو کو یہ تسی آج تک نہیں کیا، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کہیں جڑے ابو نے اسپیشلی کہیں بیٹے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، کہو ذرا کتنے جراثیم ہیں جی مار جانے۔ ویری ویل، اوکے، اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنی شروع کیجیے، خداوند سے اپنے گھرانے کے لیے برکت مانگیں، ماں باپ بچوں کے لیے دعا کریں گے، بچے اپنے امی ابو کے لیے دعا کریں گے، آنکھیں بند کریں، مجھے نہ دیکھیں، خداوند آپ کی آواز سن رہا ہے، بچے اپنے ماں باپ سے ان کی عمر کی درازی کی دعا کریں، کہیں خداوند میرے امی ابو کو عمر کی درازی بخش دے، ان کی صحت کو بحال کر یسوع کے نام میں، ہمارے گھر میں یونٹی آئے یسوع کے نام میں، لڑائی جھگڑے جاتے رہیں یسوع کے نام میں، خاندانوں میں بحالی آ جائے، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائیں، کلام کی روح آ جائے، روح القدس جنبش کرنے لگے، معافی کا روح آئے، محبت کا روح آئے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا روح آئے۔ او خداوند اپنے روح القدس کو نازل کر، میں یہاں جتنے باپ موجود ہیں، جتنے والد موجود ہیں، ان کے لیے حکمت کی دعا کرتی ہوں، ان کے لیے شفقت کی دعا کرتی ہوں، جتنی مائیں موجود ہیں ان کے لیے بھی تیری حکمت مانگ لیتی ہوں یسوع ناصری کے نام میں، نوجوانوں کی باتوں کو یہ سمجھ سکیں، وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، خاندانوں میں فاصلے نہ ہوں بلکہ محبت اور قربت آ جائیں، یہ خاندان اپنی کلیسیا میں برکت کا وسیلہ بنے۔ اے باپ، جب یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو تیری طرف سے وہ فیصلے ہوں خداوند، جتنے ماں باپ ہیں کبھی اپنی حکمت پر تکیہ نہ کریں بلکہ خداوند تو ان کو حکمت دے تاکہ اپنے بچوں کے فیصلے تیری مرضی کے مطابق کر سکیں۔ میں ہر طرح کی لڑائی جھگڑے کی روح کو یسوع کے نام میں باندھتی ہوں، میاں بیوی کے تعلق بحال ہوں تاکہ بچوں کے لیے اچھی گواہی ہو سکے، جتنے نوجوان بیٹے یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے اچھے روزگار کی دعا کرتی ہوں، یہ جب یونیورسٹیوں میں جائیں، کوئی ہنر سیکھتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو یہ مسیحی لڑکے اچھی گواہی کا وسیلہ بنے، ہماری بیٹیوں پر تیرا روح القدس نازل ہو، ہماری بیٹیاں دنیا پر غالب آئیں یسوع کے نام میں، اور خداوند غیر
قائم رہے. اس کلیسیا میں سے بہت سی آستر پیدا ہوں. اس کلیسیا میں بہت سی دوبارہ جنم لیں. اس کلیسیا میں بہت سی خادمائیں اٹھ کھڑی ہوں یسوع کے نام میں. اس کلیسیا میں نبوت کرنے والے نوجوان پیدا ہوں. اس کلیسیا کو برکت دے خدا مسافرہ. اس کلیسیا میں روح القدس کی نعمتیں آپریٹ کریں. میں بھائی خادم ہدایت کے لیے جو اس کلیسیا کے روحانی باپ ہیں آسمان سے حکمت اور عمر کی درازی مانگتی ہوں. تیرا بندہ بطور باپ اس کلیسیا کی اچھی رہنما کر سکے. سب کو برکت دے خدا, برکت دے یسوع مسیح کے نام میں. آمین.